میرے عزیز بھائی اور دوستو، آخری رمضان کا آخری عشرہ ہے، چند ایام باقی ہیں، آخری عشرہ ہے۔ یہ عشرہ ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اس عشرے کے اللہ کے نبی نے کیا دعا بتائی ہے؟ راتیں گزر رہی ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے کیا دعا بتائی ہے؟ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، اللہ کے نبی آخری عشرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی راتوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں آخری عشرے کو پالوں، اگر میں راتوں کو پالوں، اگر میں شب قدر کو پالوں، یا رسول اللہ میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں سارے گناہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، آخری عشرے کی اس دعا کے اہتمام کیا کریں۔ اللہم اجرنی من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، رمضان کے آخری پیغامات ہیں، رمضان جا رہا ہے، الوداع کر رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے، توبہ طائب ہو جاؤ، پتہ نہیں اگلی بار اس قسم کا بابرکت مہینہ نصیب ہو نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال اس قسم کے بابرکت دن تیرے زندگی میں آئے نہ آئے۔ وہ بابرکت دن کے افطاری کے وقت اللہ 1.5 لاکھ آدمیوں کو، 1.5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال تجھے یہ دن نصیب ہو نہ ہو، توبہ طائب ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ کے سامنے درد دل رکھتا ہوں، کب تک غافل بن کے زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اللہ کے حکموں کے خلاف وقت گزرے گا؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کی منشا کے اوپر آ جائیں۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ نہیں کہا اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے پرہیزگاروں، اے تہجد والوں، اے اطاعت کرنے والوں، اے تلاوت کرنے والوں، اے ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے اعتکاف پہ بیٹھنے والوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی جی میرے ظالم بندوں کو کہہ دو، میرے نافرمان بندوں کو بتا دو، میرے زانی بندوں کو بتا دو، چوری کرنے والوں کو بتا دو، نماز چھوڑنے والوں کو بتا دو، جھوٹ کہنے والوں کو بتا دو، غیبت کرنے والوں کو بتا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں معافی کے دریا بہا دوں گا، میں ایسا معاف کروں گا 7 آسمان 7 زمین گناہوں سے بھر دے۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کے اندر ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ لے کر آ، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر 1 مرتبہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، 89 مرتبہ، 1 مرتبہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے براہ راست مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، جہاں کہیں اللہ قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اس موقع پہ اللہ براہ راست ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، گویا اللہ مجھ سے میرا نام لے کے، آپ سے آپ کا نام لے کے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ 1 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں، اور سب سے آخری مرتبہ اللہ بڑے خوبصورت سے انداز سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، بڑے گناہ کر دیے ہیں، بڑی غفلت کی زندگی گزار دیے، آؤ میرے در پہ آؤ، آ کے جھکو تو صحیح، ایک ندامت کے ایک آنسو بہا کے تو دیکھو، دیکھو میری رحمت کیسے جوش کے اندر آئے گی، کیسی میری رحمت پہ جائے گی، اور کیسے اللہ آپ کی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوابین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جب انسان اللہ کے در پہ جھکتا ہے اللہ اس کو کتنی عزتیں دیتا ہے، جب اللہ کے در پہ جھکتا ہے اللہ کیا مقام اور مرتبہ فرماتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ توابین کے اندر لکھتے ہیں کہ بشر حافی رحمہ اللہ کی بخشش کا واقعہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی فسق و فجور میں زندگی گزری تھی، شراب خانے کے اندر وقت گزرتا تھا، موسیقی ناچ گانوں کے اندر وقت گزرتا تھا، فنکشنوں پہ جاتے تھے اور بڑے بڑے فنکشن کرواتے تھے،
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو ناچ گانے کی مجلس لگی ہوئی ہے، ناچ گانے کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اندر ناچ رہی ہیں لڑکیاں، ڈانس ہو رہا ہے، ٹیپ لگے ہوئے ہیں، گانے ہو رہے ہیں۔ اللہ والے کا گزر ہوا، دروازے پہ دستک دی، بشر حافی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی باندھی تھی، دروازے پہ آئی، کہا کہ یہ جو مالک مکان ہے، جس کا گھر ہے، جس نے فنکشن کروایا ہے، کہا یہ آزاد آدمی ہے یا غلام ہے؟ اونچی آواز سے، اندر بشر حافی بھی سن رہے ہیں۔ تو باندھی کہنے لگی کہ یہ آزاد ہیں۔ کب؟ واقعی آزاد ہیں۔ اللہ والے کی زبان سے نکلا واقعی آزاد ہیں۔ اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا، اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا، یوں سریعام اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، یوں سریعام اللہ رب العزت کی بغاوت نہ کرتا، یوں موسیقی اس نے چلائی نہ ہوتی، یوں ناچ گانے کی مجلسیں یہ قائم نہ کرتا، یوں شراب کے نشے کے اندر نہ ہوتا۔ تھے تو شراب کی حالت میں، کہا واقعی آزاد ہے۔ نکل کے چلے گئے، باندھے گی، بشر حافی اٹھے، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ کہا کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، کہہ کے گیا ہے کہ واقعی آزاد ہے۔ اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا تو یوں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہ کرتا، یوں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہ کرتا۔ واقعی آزاد ہے۔ دل پہ لگا۔ بشر حافی نشے کی حالت میں بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جیسے بھاگتے بھاگتے گئے، حضرت کو جا کے پکڑا، کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے یوں یوں کہا، بتایا کہ تو آزاد ہے، واقعی تو آزاد ہے، تبھی اپنی منچائی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، واقعی تو آزاد ہے۔ کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، رب سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ واپس آئے، ساری محفل ختم، شراب چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کے اور ایک کونے میں بیٹھ کے مسجد کے اللہ کرنا شروع کر دی۔ پھر وقت اللہ نے وہ ولایت کا وہ درجہ عطا کیا۔ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ جب حضرت بشر حافی کا انتقال ہوتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، کہا فجر کی نماز کے بعد 8-9 بجے 10 بجے کا ٹائم جنازے کا رکھا جاتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، جنازہ جہاں جنازہ گاہ ہوتے ہیں وہاں سے قبرستان تک کتنا فاصلہ ہوتا ہوگا آپ کے اندازے سے؟ کہا ہجوم اتنا تھا کہ اس جنازہ گاہ سے اٹھا کے قبرستان تک لے جاتے جاتے عشاء کی اذانیں ہو چکی تھی۔ کیا خیال ہے؟ نشے کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے، اور ایک مشاہ ایسے ہی جا رہے تھے، آتا ہے ان کے بارے میں کہ پیدل تھے اور اللہ کا سلام آیا، اس کے بعد کبھی زندگی پہ پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، کہ اللہ کا سلام اس حال کے اندر میرے پاس آیا ہے کہ میں پاؤں سے جوتے تھے، حافی اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ننگے پاؤں والا۔ پھر ہمیشہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے کرامت یہ تھی کہ اس راستے میں کوئی جانور گندگی نہیں کرتا تھا، ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، نشے کی حالت میں ایک دل پہ ایک جا کے بات لگی، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے اٹھا کے اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ امام ابن قدامہ اسی کتاب کے اندر التوابین کے اندر مالک بن دینار رحمہ اللہ کے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، گھر کی تعمیر کر رہا ہے، بڑا خرچہ کر رہا ہے، لاکھوں روپے لگا رہا ہے۔ مالک بن دینار دل میں سوچتے ہیں کتنا نادان اور کتنا بے وقوف ہے، اب اس مٹی کے اوپر کتنا خرچہ یہ کرے گا، کاش یہ بیچے اللہ کے راستے میں لگاتا، کاش یہ پیسے غرباء میں تقسیم کرتا، کاش یہ مسجد اور مدارس کے اندر یہ پیسے تقسیم ہوتے، مسجد کے بچوں پہ یہ پیسے لگتے، مدرسے کے بچوں پہ یہ پیسے لگتے، کاش ایسا ہوتا۔ مالک بن دینار اس کے پاس کے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ نوجوان بتا کتنا خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس وقت 1,00,000 روپیہ کچھ معنی رکھتا تھا، کہ 1,00,000 روپیہ لگانے کا ارادہ ہے۔ مزدوروں کو حکم کر رہا تھا یوں بناؤ، ایسا نقشہ ہو، ایسا نقشہ ہو۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اگر ایک سودا کر لے، یہ 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق خرچ کروں گا، میں مسجد اور مدرسوں پہ خرچ کروں گا، میں دین کے کاموں پہ خرچ کروں گا۔ اگر یہ 1,00,000 روپیہ مجھے تو دے دے اور میں ضمانت اٹھاتا ہوں کہ جنت کے اندر مشک اور عنبر جیسا کہ محل ہوگا، بڑا محل ہوگا جس کی تعبیر اللہ رب العزت امر کل سے فرمائیں گے، مشک اور عنبر اور زعفران سے وہ بنا ہوگا، یوں اس میں نہریں بہتی ہوں گی، یوں شہد کی نہر ہوگی، یوں خادم ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، تو یہ 1,00,000 روپیہ میرے حوالے کر دے، میں مسجد اور مدرسے میں لگاؤں گا، میں غرباء میں تقسیم کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 1 رات سوچنے کا موقع دے دے، 1 رات سوچنے کا مجھے موقع دے دے۔
مالک بن دینار نے کہا ٹھیک ہے چلا جا، وہ گھر چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد مالک بن دینار جائے نماز بچھاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے ربا دعوت دینا میرا کام تھا، بات سمجھانی میرا کام تھا، تبلیغ کرنا میرا کام تھا، میں جا کے بتا دیا۔ اے اللہ دل کو پلٹنا تیرے قبضے کے اندر ہے، اے اللہ دلوں کو تو پھیرنے والا ہے، اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اس کو راہ راست پہ لے آ، اے اللہ اس کے دل میں آ جا۔ 1,00,000 روپیہ تیری منشا کے مطابق مسجد مدرسے کے اندر تیری منشا کے مطابق اے اللہ غریبوں پہ تقسیم کروں گا، اے اللہ اس کی آخرت بن جائے گی۔ صبح ہوئی، مالک بن دینار اس کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ نوجوان کیا سوچا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے کہ میں 1,00,000 تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے لکھ کے دے دے کہ واقعی تو ضامن ہوگا۔ پیپر منگوایا گیا، اس پہ لکھائی ہوئی کہ مالک بن دینار کی طرف سے یہ ضمانت دی جا رہی ہے، اس نوجوان نے 1,00,000 اللہ کے نام پہ دیا ہے، مسجد اور مدرسے کے لیے اس نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے۔ میں مالک بن دینار اس بات کا ضامن ہوں کہ جنت کے اندر ایسے محل کی ضمانت اٹھا رہا ہوں جو مشک اور عنبر سے تعمیر ہوگا، جو عمر کن سے تعمیر ہوگا، اس کے اندر یوں ہوگی نہریں بہتی ہوں گی، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ نیچے مالک بن دینار اپنا دستخط کرتے ہیں، اس نوجوان کے حوالے کرتے ہیں، اس سے 1,00,000 روپیہ لاتے ہیں، آ کے مسجد اور مدرسے کی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں۔ آ کے وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ چند دن گزرنے کے بعد مالک بن دینار فجر کی نماز پڑھانے مسجد جاتے ہیں، جیسے مصلی پہ آتے ہیں، آ کے آگے محراب میں دیکھتے ہیں کہ ایک پرسہ ہے، ایک چھوٹی سی پرچی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھا کے کھولتے ہیں اور اس پہ نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار، جو ضمانت آپ نے دی تھی، جو پرچی لکھ کے آپ نے دی تھی، جو ضمانت آپ نے اٹھائی دی تھی، ہم نے اس سے اعلیٰ 1,000 گنا بڑا مکان محل اس کو دے دیا ہے۔ آپ نے ایک شہد کی نہر کا اس کے اندر نقشہ بنایا تھا کہ ایک شہد کی نہر ہوگی، اس کے اندر 5 شہد کی نہریں بہتی ہیں، یوں دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ وہ سارا کا سارا مالک بن دینار حیران ہو گئے، اس پرچے کو جیب میں رکھتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں رکھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اس نوجوان کے گھر میں جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا کل اس کا انتقال ہو چکا تھا، کل اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہا کہ کس نے غسل دیا ہے، کس نے اس کو کفن دیا ہے، اس کو بلایا جائے۔ جب غسل دینے والے کو بلایا گیا، کفن دینے والے کو بلایا گیا، کہا کچھ وصیت کی ہے مرنے سے پہلے؟ کہاں وصیت کی تھی؟ کہا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے دیا تھا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر اس ٹکڑے کو رکھ دینا۔ کہا پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے اس ٹکڑے کو رکھا ہے۔ کہا پڑھا ہے کچھ لکھا ہوا تھا؟ کہاں کچھ لکھا ہوا تھا؟ مالک بن دینار کوئی شخص ہے، اس کی طرف سے کچھ ضمانت لکھی ہوئی تھی کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ جنت کے اندر محل اس کو دوں گا۔ مالک بن دینار نے وہ پرزہ نکالا، اس کو بتایا کہ یہ تو نہیں تھا، کہ اللہ کی قسم یہی تھا۔ دوسری طرف اٹھایا، کہا اس کو پڑھو، اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا مالک بن دینار جو تو نے ضمانت اٹھائی تھی اس سے بہترین محل ہم نے اس کو دے دیا ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، خوانین کو، بڑے بڑے لوگوں کو پتا چلا کہ یوں معاملہ ہے، 1,00,000 پہ ایسی جنت کا وعدہ اور یہ سارا معجزہ، یہ کرامت ظاہر ہوگی۔ کوئی 10 لاکھ لا رہا ہے، کوئی 20 لاکھ لا رہا ہے، آ کے دے رہے ہیں، ہمارے یہ 20 لاکھ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، یہ 20 لاکھ مسجد اور مدرسوں میں خرچ کر لو، یہ 20 لاکھ غرباء میں تقسیم کر لو۔ مالک بن دینار نے کہا وہ بن دیکھے سودا تھا، وہ بن دیکھے سودا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج میرے 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک اگر اسکول کالج جاتا ہے، ایک مدرسے جاتا ہے، میں اسکول کالج پہ کتنا خرچ کرتا ہوں، اپنے بچے پہ خرچ کرتے ہوئے مجھے آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر وہی بچہ اسکول جائے تو اس کی پینٹ لے کے دیں تو لے کے دیتے ہیں آرام سے، اگر یونیفارم کے پیسے مانگے جائے تو 600 باتیں سنائی جاتی ہیں۔ وہی بچہ اگر اسکول جائے تو گاڑیوں کے کرائے ہم بھرتے ہیں، اور مہینے 1.5 کے بعد فنکشن ہوتے ہیں تو ہم اس کے پیسے بھرتے ہیں، کیونکہ میرا اپنا بچہ نور کالج میں پڑھتا ہے نا، تو ہر جمعرات کو میرا 300 سے 500 روپے لگتا ہے۔ آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے میں خوشی سے کرتا ہوں، کیونکہ دنیا کی مقدر۔ اگر میرا یہی بچہ اسکول مدرسے میں ہوتا، اور اگر 1 مہینے کے بعد اگر استاد کی طرف سے پیغام ہے بچے کی ٹوپیاں بنائی ہے، ہم آ کے 600 باتیں بچوں کے سامنے استاد کو سناتے ہیں، یہ تو ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہر روز آپ یونیفارم کے پیسے آپ کے بچوں پہ لگائے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ لگائے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ٹوپی خریدی جا رہی ہے، ان کے سروں پہ نظر آ رہی ہے۔ اب میں بھی کپڑے بناتا ہوں، آپ بھی کپڑے بناتے ہیں، جا کے بازار سے ایک جوڑا سلوا کے آئے، 2,000 روپے لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہم نے کس بچے سے یونیفارم کے 2,000 روپے لیے؟
700 سے 800 روپے ہم نے لیے ہیں، اس سے بھی 600 باتیں والدین نے ہمیں سنائی ہیں۔ ہرگز ہم ایسے بچے کو داخل نہیں کریں گے۔ جو بچہ، جو والدین بچوں کے سامنے آ کے استاد کو کیا آپ دوسرے دن آ کے مانگتے ہیں، آ کے بتا دیں بھائی، آ کے بتا دیں ہماری موسیقی گنجائش نہیں ہے، ہم 500 ٹوپی کے 600 نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کتنے دے سکتے ہیں؟ ہم 300 دیں گے، 300 لے لیں۔ ہوا ایسا، ایک تھا نوجوان نیچے، اس نے حالانکہ ٹھیک ٹھاک اس کے مجھے پتہ ہے باہر بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے، انہوں نے کر صاحب کو کہا کہ آئے کر صاحب کو کہا کہ ہم 600 نہیں دے سکتے ٹوپی کے۔ میں نے کہا پوچھو کتنے دے سکتے ہیں؟ بڑے عزت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ کہا ہم 300 دیں گے۔ میں نے کہا جتنا کہتے ہیں لے لو، 300 کہتے ہیں نا تو لے لو، نہیں ہرگز ایسا نہیں۔ لیکن آ کے باتیں سنانا اور بچوں کے سامنے استاد کی کیا ہوگی؟ ادھر استاد محنت کرے، بچوں کی تربیت کرے، انہی پہ لگائے جائے اور اس کو غلط رنگ دیا جائے اور پھیلایا جائے کہ یہ انہوں نے بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، یہ جاگیر بنا رہے ہیں اور جائیداد اس کو اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے کہ ان ٹوپی کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے کہ ہم ان پیسوں کی وجہ سے 200 300 اس کے بھوکے نہیں۔ لیکن دکھ اس بات کو پڑے بڑی 3-4 بچوں کے سامنے، مدرسے کے بچوں کے سامنے استاد کو باتیں سنانا غلط بات ہے، ہرگز غلط بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، پہلے دن یہ بات یہ تھی کہ ہمارا یہ مدرسہ جو ہوگا خیراتی مدرسہ نہیں ہوگا، بچوں پہ جو خرچ ہوگا وہ بچوں سے ہی لیا جائے گا۔ یہ آپ کی ایک ایک ٹوپی 850 روپے اس کی قیمت ہے، جس نے پہنی ہوئی ہے، نہیں تو القصوہ والوں کا نمبر میں دیتا ہوں جس کا برانڈ بنا ہوا ہے، آپ جا کے پوچھ لیں بچوں سے، ہم نے 850 نہیں لیے۔ میں نے کہا کہ بچے اتنی گنجائش نہیں، کسی سے 400 لیے ہیں، کسی سے 300 لیے ہیں، کسی سے 500، کسی سے 600، لیکن 600 سے 1 روپیہ کسی بچے سے لیے تو آ کے ہمیں بتائیں، اور میں نمبر دوں گا جا کے کہتے ہیں جی کہاں یہ ٹوپیاں 150 روپے کی ٹوپی ملتی ہے اور آپ اپنے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے بچوں پہ، ہمارا مدرسے والا بچہ اسے پیسے لگاتے میں تکلیف ہوتی ہے، یہی بچہ اسکول کالج میں جائے تو وہاں پیسے لگاتے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں۔ سارے آئے مالک بن دینار کے پاس، کہا حضرت 10 لاکھ لیں، 20 آپ لگائیں مسجد پہ، آپ لگائیں مدرسوں میں، لیکن ہمیں بھی یہ کہا نہیں، وہ بن دیکھا سودا تھا۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا، کتنا ٹائم ہوا؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری بات کرتا ہوں، مالک بن دینار کون تھے؟ ان کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ روض الریاحین کے اندر مالک بن دینار کی توبہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ بھی بڑے شرابی اور فسق و فجور کی ان کی زندگی گزرتی تھی، نشے کی حالت میں تھے۔ ان کی ایک اللہ نے ان کو بیٹی دے دی، 4-5 سال کی وہ بیٹی۔ جب یہ نشے کے لیے، شراب کے لیے وہ گلاس لیتے نا، وہ شراب پینے لگتے تو وہ بچی مارتی تھپڑ، سارا وہ گر جاتی، گلاس میں ٹوٹ جاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ بتائیں کہ آپ نے توبہ کیسے کی، آپ کی تو بڑی فسق و فجور کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس پہ یہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یوں میرے اللہ نے بچی دے دی، 4-5 سال محبت اتنی ہوگی، جب میں شراب پیتا تو وہ اٹھا کے مجھ سے پھینک دیتی۔ کہ اللہ کا کرنا 5 سال کے بعد، 5 سال کی عمر کو بچی پہنچی، بچی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب بچی کا انتقال ہوا، کہا کہ ایک رات میں نشے کی حالت میں سویا، خواب میں دیکھتا ہوں حشر کا میدان ہے، قیامت کا منظر ہے، میرے پیچھے ایک اژدہا سانپ لگ گیا ہے، آگے آگے میں بھاگتا ہوں، پیچھے وہ سانپ میرے پیچھے ہے، آگے آگے میں ہوں، پیچھے پیچھے وہ سانپ بھاگ رہا ہے۔ کہا بھاگتے بھاگتے میں جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں جہنم کا گڑھا ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں نیچے سے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، آواز آتی ہے تو جہنمی نہیں ہے، تو نکل جائے یہاں سے۔ کہا میں وہاں سے چہرہ پھیرتا ہوں، آگے بھاگتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں ایک سفید ریش آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، سفید لباس پہنے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ کہا یہ نوجوان کہتا ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کا واسطہ اس سانپ سے میری حفاظت کر دے۔ کہا میں تو بہت کمزور ہوں بیٹا، میں بہت کمزور ہوں، میں اس سے حفاظت نہیں کر سکتا، ہاں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں، وہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی پہ چڑھ، شاید تیری کچھ امانت وہاں پہ ہو، تیری جان بچ جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بھاگتا بھاگتا اس میں جا کے اس پہاڑی پہ چڑھتا ہوں۔ کہا 15 شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، جس رات میں یہ خواب دیکھتا ہوں۔ کہا اس پہاڑی پہ چڑھتا ہوں، وہ ایک محل ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ سارے کے سارے بچے باہر آ جاؤ، ایک بے بس آدمی آیا ہے، ایک مجبور آیا ہے، آ کے اس کی مدد کے لیے، کیا پتہ اس کی امانت ہو۔ کہا جب یہ آواز ہوتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، اندر سے بچوں کا ہجوم نکلتا ہے، بچیوں کا چھوٹی چھوٹی 5-6 سال 7 سال 2 سال 3 سال کے بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں باہر۔ کہا اسی دوران میری اس چھوٹی 5 سال کی بچی پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ جیسی آئی میرے ساتھ دیکھو کہ بابا جان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے قیامت کا منظر ابھی تک قائم نہیں کیا، ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کہا میں نے کہا بیٹی یہ سانپ میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ کہا اس نے بچی نے ایک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سانپ کی طرف کیا، کہا سانپ واپس ہو گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس بچی سے پوچھتا ہوں بتا تو سی یہ سانپ کون ہے، اور راستے میں ایک بزرگ شخصیت
ملی تھی انہوں نے مجھے یہ راستہ بتایا تھا، وہ کون تھے؟ کہا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، کہا وہ اتنے کمزور ہو چکے کہ وہ سانپ سے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، سانپ جو تھا یہ گناہ گار تھے، یہ آپ کے گناہ تھے سارے، یہ گناہ آپ کے پیچھے آ رہے تھے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جانے کے لیے۔ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ نیکیوں کی صورت نیک تھے، آپ کے نیک اعمال تھے جو اس صورت کے اندر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا لیکن اتنا اس نے کر دیا، آپ کو راستہ بتا دیا۔ کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ مسلمانوں کے جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں اللہ نے اس محل کے اندر ان کو رکھا ہے، اگر ان کے ماں باپ کوئی فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں پھر یہ امانتیں جاتی ہیں جا کے ان کے والدین کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ اسباق بیان کیے ہیں کہ کس طریقے پہ رمضان جاتے جاتے کیا پیغام دے کے جا رہا ہے، اور آخر میں توبہ پہ بات کی ہے۔ یہ نیت عزم ارادہ کریں، معلوم نہیں یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، پتہ نہیں جمعے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے، جو بھی عید ہے آگے معلوم کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نیت عزم ارادہ کر دیں انشاءاللہ کہ توبہ طائب ہو کے یہاں سے اٹھیں گے، اس رمضان کے اندر اللہ کو منائیں گے، جتنی غفلت ہوئی، جتنی ناراضگی ہوئی، جو کچھ ہوا، اے اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ تیرے در پہ جھکتے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔